میرے پیٹ پر مارا، میں بھی نیزہ آپ کے پیٹ پر ماروں گا۔ آپ نے نیزہ سیدھے میرے پیٹ پر مارا کہ سیدھے کھڑے رہو، تو آپ کا نیزہ میرے پیٹ پر لگا تو میں بھی اسی طرح میرا نیزہ آپ کے پیٹ پر ماروں گا۔ واقعہ میں آپ کو بتاؤں، ایک واقعہ بتاؤں، پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ بھائی محبت کس کا نام ہے؟ بھائی محبت کس کا نام ہے؟ بھائی کریں گے؟ بھائی کون کون ہمارے نبی سے محبت کرے؟ ہاتھ اوپر کرے بھائی۔ بھائی سب محبت کریں گے نا انشاءاللہ؟ ارے پورا مجمع بولے محبت کریں گے نا انشاءاللہ؟ اس لیے یہ بات بالکل پکی ہے، محبت نہیں تو ایمان بھی پورا نہیں۔ بھائی محبت نہیں تو ایمان بھی پورا نہیں۔ ایک مرتبہ کیا ہوا؟ بدر کا میدان، ساتھ میں کون سا میدان؟ بدر کا میدان۔ آپ کو معلوم ہے بدر کا میدان کتنے صحابہ تھے؟ ارے مشہور ہے، ساتھ میں کون ہے؟ کتنے صحابہ تھے؟ 300۔ بدر کا میدان اور عجیب و غریب معاملہ، عجیب و غریب معاملہ، صحابہ کھڑے، بھائی ساتھ میں بولو، صحابہ کھڑے 313، اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نیزہ ہے۔ کہو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نیزہ۔ اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ سارے صحابہ کو لائن میں کھڑا کر رہے ہیں، اس لیے کہ اسلام کا پہلا معرکہ غزوہ بدر۔ بھائی کہو نا، اسلام کا پہلا معرکہ غزوہ بدر۔ تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نیزہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے، وہاں سے نیزہ لے کر آپ چل رہے، اور 313 صحابہ کو کہہ رہے قوموا علی مصافکم۔ ہمارے نبی اعلان فرماتے صف میں کھڑے رہو، صف میں کھڑے رہو۔ ایک لائن بنی ہے بھائی، ایک لائن بنی ہے، 313 کو لائن کے پیچھے کھڑا ہونا ہے، لائن کے آگے، ارے بولو لائن کے آگے۔ اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نیزہ، اللہ کے رسول وہاں سے چلے 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 مبارک قدموں سے چلے، اور ہمارے نبی ایک ہی اعلان کرے، لائن میں کھڑے رہو، لائن میں کھڑے رہو، لائن کے پیچھے کھڑے رہو، قوموا علی مصافکم، کوئی بھی اپنا قدم آگے نہ بڑھائے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلتے چلتے آئے، صحابہ کتنے کھڑے ہیں؟ ان میں ایک صحابی کھڑے، نام یاد رکھو، جن کا نام ہے حضرت سواد۔ بولو کیا نام ہے؟ حضرت، ہمارے ہاں یہ نام رکھنے کا رواج نہیں، لیکن بہت پیارا نام ہے، حضرت سواد رضی اللہ تعالی۔ تو بیچ میں کھڑے، ان کا ایک پاؤں آگے ہے، بھائی یہاں لائن بنی ہوئی ہے، 313 کے پاؤں ایسے ہیں، لیکن یہ صحابی کا پاؤں آگے۔ اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے کہتے ہوئے آ رہے ہیں، بھائی لائن کے پیچھے، اپنا پاؤں لائن کے پیچھے، لائن کے پیچھے۔ جب ان کے پاس آئے، اللہ کے رسول نے فرمایا یا سواد قم مقامک، اللہ کے رسول نے فرمایا سواد پیچھے پیچھے، پاؤں پیچھے۔ حضرت سواد نے جلدی سے پاؤں اپنا، تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ حضرت سواد کا ایک پاؤں آگے تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا تو ایک پاؤں، ارے بولو ایک پاؤں، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ اب وہاں سے پھر ہمارے نبی واپس تشریف لا رہے اور مبارک قدموں سے چلے آ رہے، اور ایک ہی اعلان، بھائی صف میں کھڑے رہو، صف میں کھڑے رہو، صف میں کھڑے رہو۔ یہاں آئے کون صحابی؟ حضرت سواد، ان کے دونوں پاؤں آگے۔ بھائی پہلی مرتبہ گئے تو اب دونوں پاؤں۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سواد بات سمجھ میں نہیں آتی، میں نے یہاں گزرتے ہوئے کہا تھا نا کہ اپنی اپنی لائن میں کھڑے رہو، اور سب کے پاؤں لائن کے پیچھے، تمہارا ایک پاؤں پیچھے تھا، ابھی دونوں پاؤں آگے آ گئے۔ ہمارے نبی نے فرمایا یا سواد قم مقامک، اپنی جگہ کھڑے رہو۔ یہ کہہ کر اللہ حضرت سواد بھی پیچھے آ گئے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ اب تیسرا چکر لگا رہے، کون؟ آقا انعامدار تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرا چکر لگا رہے، آپ اپنے مبارک قدموں سے چلے آ رہے، چلے آ رہے۔ یہاں پر آئے تو حضرت سواد پھر دونوں پاؤں سے، بھئی ایک مرتبہ کہا، دو مرتبہ کہا، تیسری مرتبہ بھی دونوں پاؤں سے۔ اب اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا، سواد ما فعل بی، کیا یہ تمہارا کیا معاملہ ہے؟ یہ کیا معاملہ؟ میں نے پہلی مرتبہ کہا لائن کے پیچھے کھڑے رہو، دوسری مرتبہ کہا لائن کے پیچھے کھڑے رہو، ابھی پھر تمہارے دونوں قدم آگے۔ اللہ کے رسول کے ہاتھ میں کیا تھا؟ نیزہ۔ آہستہ سے اللہ کے رسول نے وہ نیزہ ان کے پیٹ پر رکھا اور کہا یا سواد قم مقامک، اے سواد کتنی مرتبہ بتایا جائے اپنی جگہ پر کھڑے رہو۔ اللہ کے رسول نے نیزہ ان کے پیٹ پر رکھا اور کہا کہ اے سواد اپنی جگہ پر کھڑے رہو۔ حضرت سواد تو اور آگے آگے اور آگے اور کہا اللہ کے رسول بعد میں کھڑا رہوں گا، پہلے انصاف پورا ہوگا۔ بھائی میں بعد میں کھڑا رہوں گا، لیکن پہلے کیا ہوگا؟ ساتھ میں بولو، پورا مجمع بولے، کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون سا انصاف؟ اللہ کے رسول نے پوچھا کون سا انصاف؟ کہا وہ حضرت سواد نے کہا اللہ کے رسول انصاف ہوگا، آپ نے نیزہ میرے پیٹ پر مارا، میں بھی نیزہ آپ کے پیٹ پر ماروں گا۔ آپ نے نیزہ سیدھے میرے پیٹ پر مارا کہ سیدھے کھڑے رہو، تو آپ کا نیزہ میرے پیٹ پر لگا تو میں بھی اسی طرح میرا نیزہ آپ کے پیٹ پر ماروں گا۔ بس اتنا کہا، بتاؤ صحابہ کو برداشت ہوگا؟ ارے وہ 313 کو برداشت ہوگا؟ ارے بولو نا بدر والوں کو برداشت ہوگا؟ ارے آج کے مسلمان کو برداشت نہ ہو تو صحابہ کو کیسے برداشت ہوگا؟ وہ سارے صحابہ کہنے لگے اے سواد کیسی بات کرتے ہو؟ ارے تم نیزے سے ہمارے نبی کے پیٹ پر مارو گے؟ ارے ہم برداشت نہیں کریں گے۔ وہ صحابہ نے چلانا چیخنا شروع کیا، ہم برداشت نہیں کریں گے۔ اور سامنے جو تھے انہوں نے بھی خوب اچھلنا کودنا شروع کیا کہ دیکھو ابھی تو کچھ معاملہ شروع نہیں ہوا، اور یہاں تو اندر ہی اندر جھگڑا شروع ہو گیا۔ ارے بات سمجھ میں آئی؟ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ سب خاموش ہو جاؤ، سواد بولو کیا چاہتے ہو؟ سواد نے کہا میں وہی چاہتا ہوں، انصاف چاہتا ہوں۔ اگر آپ نے نیزے کو میرے پیٹ پر مارا تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ میں بھی آپ کے پیٹ مبارک پر نیزہ، اور بتاؤ نا ہے نا انصاف یہی ہے کہ نہیں؟ ارے بولو نا انصاف یہی ہے کہ نہیں؟ قرآن میں لکھا ہے
भाई कुरान में लिखा है जैसी करनी, अरे है ना कुरान में, जैसी करनी वैसी। छठे पारे में, कौन से पारे में? छठे पारे में अल्लाह ने फरमाया अन्नन नफ्स बिन्नफ्स वल ऐन बिल ऐन वल अनफ बिल अनफ वल उज़ुन बिल उज़ुन वस्सिन्न बिस्सिन्न वल जुरूह क़िसास। अल्लाह फरमाते हैं ये हमारा फैसला है, जान के बदले जान, आंख फोड़े तो उसके बदले में आंख फोड़ी जाए, कोई नाक काटे तो उसके बदले में नाक काटा जाए, कोई दांत तोड़े तो उसके बदले में दांत तोड़ा जाए। हजरत सिवात ने फरमाया आपके कुरान में इंसाफ है, अल्लाह का हुक्म है इंसाफ। आपने मेरे पेट पर नेज़ा मारा, मैं भी आपके पेट पर, आपके पेट मुबारक पर। बताओ मजमे में सन्नाटा छा गया होगा कि नहीं? अल्लाह के रसूल ने सबको खामोश कर दिया, सब, लेकिन सारे सहाबा गरम। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? सिवात आजा, ले नेज़ा ले ले, इसलिए कि तेरे पास तो नेज़ा है भी नहीं, ये ले ले मेरे पेट पर मार ले। हज़रत सिवात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नेज़ा लिया। कहा अल्लाह के रसूल अभी भी इंसाफ पूरा नहीं हो रहा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया क्यों इंसाफ पूरा नहीं होता? मैंने तो तुमको नेज़ा भी दे दिया। कहा अल्लाह के रसूल आपने जब मारा तो मेरे पेट पर कपड़ा नहीं था, और आपके पेट पर चादर मुबारक है, आपके पेट मुबारक पर चादर मुबारक है, चादर मुबारक हटा दो ताकि डायरेक्ट वाला मामला रहे कि आपका नेज़ा डायरेक्ट मेरे पेट पर लगा तो मेरा भी नेज़ा डायरेक्ट आपके। मेरे दोस्तों हमारे बताओ हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी? अरे बोलो ना सरकार दो आलम से बढ़कर कोई नबी? लेकिन ये सारे सहाबा मौजूद है। अल्लाह के रसूल ने अपनी चादर मुबारक को हटाया, और मैं कभी कभी कहता हूँ मेरे प्यारों, जब नबी ने चादर मुबारक हटाया होगा आपका पेट मुबारक कितना चमकता होगा, कैसा दम। आपके बदन मुबारक से बढ़कर तो कोई बदन नहीं ना मेरे प्यारों। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पेट मुबारक से चादर मुबारक को हटाया और कहा है सिवाद आगे बढ़, अब मेरे पेट पर नेज़ा मार ले ताकि इंसाफ बराबर होगा कि मैंने जब मारा तो तेरे पेट पर चादर नहीं थी, तू मारेगा तो मेरे पेट पर भी चादर नहीं। आजा सिवाद आगे आजा। हज़रत सिवाद के हाथ में नेज़ा था, यूं नेज़े को यूं हवा की तरफ उड़ाया और सीधे आए और हमारे नबी के पेट को चूमना शुरू कर दिया। अरे हमारे नबी से लिपट गए और सिवाद रोते गए, कभी नबी के पेट मुबारक को चूमे, कभी नबी के कमर मुबारक को चूमे, कभी नबी की गर्दन मुबारक चूमे, कभी नबी का पेशानी मुबारक चूमे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया सिवाद ये तू रोता जाता है, ये कौन सा बदला है? अरे तू तो नेज़ा मारने वाला था, ये कौन सा बदला कि तू मेरे जसद अथर को चूमता जाता? हज़रत सिवाद ने फरमाया अल्लाह के रसूल क्या कोई सोच सकता कि आपके पेट पर नेज़ा मारे? क्या कलमा पढ़ने वाला कभी ये सोच सकता कि आपके पेट पर नेज़ा मारे? अरे अल्लाह के रसूल आपके लिए तो एक सिवाद है, अगर 100 जान होती सब कुर्बान कर देता, लेकिन आपके बदन पर आज भी आने न देता। और फिर क्या किया हज़रत सिवाद ने फरमाया अल्लाह के रसूल आपको मालूम है मैंने क्यों आपके पेट को चूमा? मैंने आपकी पीठ को चूमा, आपकी पेशानी को चूमा, आपके गालों को चूमा। अल्लाह के रसूल आपको मालूम है मैंने क्यों चूमा? अल्लाह के रसूल ने फरमाया तू बता दे तूने क्यों चूमा? कहा अल्लाह के रसूल सामने मौत है, सामने मौत है, इसलिए कि मेरे पास ना कोई तलवार है, ना मेरे पास कोई हथियार है, ना मेरे पास कोई तीर है, मैं तो खाली हाथ आगे बढ़ने वाला हूँ। सामने मौत है, मैं चाहता हूँ कि कयामत में अल्लाह मुझे पूछे ए सिवाद क्या लेकर आया? मैं कयामत में कहूंगा ए अल्लाह कुछ नहीं लेकर आया, जब आया हूँ मेरे नबी के बदन को चूमता हुआ आ गया हूँ, मेरे नबी के मुबारक बदन को चूमता हुआ। और हुआ भी ऐसा ही मेरे दोस्तों, जब बदर का मारका गरम हुआ, कहो जब बदर का मारका गरम हुआ और अजीब व गरीब हाल हुआ, आसमान से फरिश्ते उतरने लगे। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्र व अंतुम अज़िल्ला फस्तग़फिरुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून इज़ तक़ूलु लिल मुमिनीन अलन यकफ़ियकुम अन युमिद्दकुम रब्बुकुम। अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को उतारा। खैर थोड़ी देर में बदर के मैदान में खबर आई, अल्लाह के रसूल के कान में खबर आई सिवाद शहीद हो गए। भाई वो सिवाद अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? तुम अभी मुझे कह रहे हो सिवाद शहीद हो गए? अरे मुझे तो पहले ही जिब्रील ने बता दिया, अरे वो शहीद हुए हैं और जन्नतों के दरवाजे खुल चुके हैं। तो वो सहाबा कहने लगे अल्लाह के रसूल सिवाद तो बहुत आगे निकल गए। हम भी यही सोच रहे भाई सिवाद तो हमसे बहुत, अरे अल्लाह की कसम कितने आगे निकल गए कि जिंदगी का आखिरी अमल नबी के बदन मुबारक को चूमना। अरे जिंदगी का आखिरी अमल नबी के मुबारक बदन को चूमना। अरे अल्लाह की कसम मेरे दोस्तों, अगर जिंदगी का आखिरी अमल किसी वली की पेशानी को चूम ले अल्लाह जन्नत दे, तो जब नबी को चूमा होगा तो कैसी जन्नत मिली होगी? अरे भाई मिली कि नहीं मिली? तो सारे साहबा कहने लगे अल्लाह के रसूल सिवाद तो बहुत आगे निकल गए, आपके बदन मुबारक को चूमा और दफन होने से पहले अल्लाह ने जन्नत के दरवाजे खोले।
ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ بدر کے میدان میں ختم ہوتے ہی ہمارے نبی نے فرمایا نہ قیامت تک آنے والا سواد کے مقام کو پہنچ سکتا ہے. ارے بولو نا، قیامت تک آنے والا سواد کے مقام کو. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول وہ سواد کا مرتبہ کہ دفن ہونے سے پہلے جنت کے دروازے کھلے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محبت کی جان ہے، اگر کوئی میرا امتی یہ طے کر لے کہ محبت کروں گا تو نبی سے محبت کروں گا، سچی محبت کروں گا، مرنے سے پہلے اللہ اس کے گناہ کو معاف کرے گا اور دفن ہونے سے پہلے اللہ جنت کے دروازے کھول دے گا. اللہ کو راضی کرنے کا دوسرا راستہ ہے نبی کی محبت میں آ جانا. بتاؤ یہ راستے پر کون کون آنے کو تیار ہے؟ نبی کی آ جاؤ. ہاتھ نیچے رکھو، ایک بات سو، نبی کی محبت میں آ جاؤ. اللہ کی قسم مرنے سے پہلے اللہ گناہ معاف کرے گا اور دفن ہونے سے پہلے اللہ جنت کے دروازے. لیکن شرط کیا ہے؟ نبی سے نہیں پورا مجمع بولے نا تو میرے کو بھی سمجھ میں آئے. نبی سے اور بلند آواز سے نبی سے. اب محبت دو طرح کی ہوتی ہے. محبت ایک سچی ہے نا. ایک مرتبہ کوئی شوہر تھا، وہ ملا صفدر، دیکھ میں بولتا ہوں ان کو نہیں اچھا لگے تو تو لے لینا. ایک ان کے جیسا ہوگا ملا صفدر جیسا، جو پوری دنیا بڑھاپے پہ جاتی ہے جوانی پہ جاتا ہے. ملا صفدر جیسا ہوگا. کوئی گھر میں گیا اور جا کے بیوی کو 2 تھپڑ مار دیا. ارے بیوی کو 2 تھپڑ دھاڑ. بیوی نے کہا یہ کیوں مار رہا؟ کہا رہے اسی کو مارتے نا جس سے محبت ہوتی ہے، اسی کو مارتے نا جس سے محبت ہو. بیوی تو بروڑا کی 4-5 دھاڑ. یہ کیا کر رہی؟ کہا محبت میں تم سے آگے ہوں. بھائی بات سمجھ میں آئے نا؟ محبت کتنی طرح کی ہوتی ہے؟ ایک سچی اور ایک صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ایک سچی، ایک آپ ایمان سے کہو نا نبی سے کون سی محبت ہے؟ بولو نا، کائے کو بیان رکا دیا؟ نبی سے محبت سچی کہ جھوٹی؟ ایک بات سمجھنا، پیران پیر، غوث پاک، عالم ربانی، فیض سبحانی، شیخ عبد القادر، کیا عجیب جملہ فرمایا. کہا جو محبت کے میدان میں اتر گیا وہ جنت کے میدانوں میں چلا گیا، اور جو محبت جھوٹی محبت میں اتر گیا کہیں ایسا نہ ہو اس نے اپنا ایمان ہی کھو دیا. میرے دوستو دیکھو، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بتاؤ سچی یا جھوٹی؟ سچی والے ہاتھ اوپر کریں نا بھائی، ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. بھائی سچی محبت ہے بھائی، سب نے ہی ہاتھ اٹھا لیا، مطلب جھوٹا والا کوئی نہیں. اور اللہ نہ کرے کوئی ہوئے، اس لیے کہ جھوٹی محبت ارے جھوٹی محبت بیوی بھی قبول نہ کرے. اگر بیوی کو یہ پتا چل جاوے کہ اس کا کہیں چکر چلتا ہے، بتاؤ گھر میں رہنا سہنا چین سکون سب برباد. لاکھوں روپے تیرے پاس ہو گئے لیکن گھر میں چین سکون نہیں ملے گا. کیوں؟ اس سے کہ محبت کے میدان میں کھوٹ آ گئی. ارے بیوی سے محبت کے میدان میں کھوٹ آ گئی تو گھر کا چین سکون ختم ہو گیا.